اللہ عز و جل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے۔ تاریخ اگر دیکھتے ہیں ہم تو ہر زمانے میں معرکہ حق و باطل ہوتا رہا ہے۔ باطل طاقتیں ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے ذکر کو روکے، کیونکہ طاغوت شیطان جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہمیشہ سے یہ چاہتا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو روک دیا جائے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا، چیلنج کیا تھا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اس سیدھے راستے پر جو بھی گزرے گا اس کو کبھی سامنے سے آ کر بہکاؤں گا، کبھی پیچھے سے آ کر بہکاؤں گا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان مردود یہ کہتا، تیرے بندوں میں شکر گزار بندے نہیں پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ابلیس لعین مسلسل یہ کوشش میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اس کے ذکر سے دور کرے، اس کے شکر سے دور کرے۔ آج بھی وہ کیفیت ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے ذکر سے روکنے کے لیے جو شیطانی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، مگر میرے عزیزوں یہ تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ایسا کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم خالی ہو، کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ 21ویں پارے میں فرماتا ہے، احسبت، کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے تو ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، یا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ جو ایمان لایا ہوا بندہ ہے وہ آزمایا جائے گا۔ ایمان اگر تمہارے پاس ہے تو تمہیں امتحان سے بھی گزرنا ہی ہوگا، پھر اسے اس دار فانی میں، اس دنیا میں امتحانات سے گزار کر کے اپنے ایمان کی کسوٹی کو دکھانا ہوگا۔ اسی لیے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کھانے کی قلت سے، اور کبھی خوف سے، ڈر آئے گا تمہارے پاس، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی مال و دولت کی کمی سے، کبھی لوگوں کی جان چلی گئی ہو، کثرت سے تمہارے عزیز مر گئے، یہ بھی آزمائش ہے، اور پھلوں کی کمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی میں آئیں گی اور تمہیں آزمایا جائے گا، اور ان کمیوں کے وقت تمہارا ایمان دیکھا جائے گا تم کیا کہتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی تمہیں بھوک سے آزمایا جائے، خوف سے، ڈر سے آزمایا جائے، اور مال کی کمی سے آزمایا جائے، امتحان لیا جائے، تو اس وقت جو بندہ یہ کہتا ہے، لوگوں کو یہ بشارت ہے، ان صبر کرنے والوں کو یہ بشارت ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ مصیبت کے وقت یہ جو 5 چیزوں سے آزمایا گیا ہے، ان آزمائش کے دور پر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر راضی رہتا ہے وہ صبر کے ساتھ نکل گیا ہے۔ آج کے دور میں بھی میرے عزیز بے شمار جانیں ہماری درمیان سے جا رہی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے موت اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو موت پر کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا۔ ہر دن خبریں موت کی سرخیاں چھاپتی ہیں، 100-200 کی موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج فلسطین کے نہتے بچوں میں تقریباً 45,000 لوگ سال بھر میں مر گئے۔ 45,000 کوئی تعداد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی جانوں کا جو نقصان ہے یہ آزمائش ہے، اور یہ جانوں کے ذریعے سے آزمائش تھی۔ مال کی کمی کی آزمائش تو ایسی ہے، ملک شام، یمن، بہت سارے ایسے ٹوٹے پھوٹے علاقے، عراق، جہاں پر لوگ کھانا اور دوائیوں سے جوجھ رہے ہیں، اس طرح سے کہ وہ گھاس کھانے پر مجبور ہیں۔ بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر چھوٹے بچے پھینکے ہوئے کچرے میں سے دانے چن کر کے کھا لیا کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ کی اس آگ کو بجھانے کے لیے دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ بھوک کی آزمائش ہے، مال کی کمی کی آزمائش ہے، جانوں کی آزمائش ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اور پھر خوف کے ذریعے سے جو آزمائش ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ خوف ظالموں کے ذریعے سے تم پر مسلط کیا جائے گا۔ ہر آدمی ڈرا سہما ہوا، ہر آدمی اپنے اندر ایک ڈر لیے بیٹھا ہے کہ نکلوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ ان سب کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا نام ایمان ہے۔ سب حالات ہوں گے اس طرح سے،
اور انہی حالات کے درمیان جو بندہ اپنا سر جھکاتا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں وہ ایمان والا ہے۔ آؤ اگر ایمان کی کمال کی مثال دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں کون کون سی آزمائشیں تھیں؟ بھوک کی بھی آزمائش ہے، پیاس کی بھی آزمائش ہے، جان کی بھی آزمائش ہے، خوف کی بھی آزمائش ہے، سب چیزیں ایک ساتھ کربلا کے میدان میں آئی۔ رسول اللہ کے گھرانے پر، اہل بیت پر وہ کیسا عظیم امتحان تھا جب وہ 72 لوگوں کا 82 لوگوں کا قافلہ بھوک اور پیاس سے جوجھ رہا ہو، 3 دن سے ان کے اوپر کھانا اور پانی بند ہو، اور ان شہزادوں کے ایمان میں ذرا